سیاچین کے شہداء ساری قوم کے ہیرو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ اتنی نرم بخش نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ دنیا بھر سے امداد حاصل کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پلازا اسلام آباد میں گر گیا تھا اور اس میں کچھ لوگ زندہ بھی تھے، دب بھی گئے تھے، مارگلا پلازا یا کیا پلازا پتہ نہیں، ٹاورز گر گئے تھے، تو ساری دنیا سے ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ آئی تھی۔ آج پاکستان کے ہمارے قومی ہیروز ہیں اور مسلح فوج پاکستان کے شہداء ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے جو کارروائیاں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کا ایک کارکن قتل ہو جائے، مارا جائے، شہید ہو جائے تو سارا پاکستان عذاب پہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ کارکن بھی اپنی جگہ قیمتی ہے، لیکن بہرحال ایک انسان ہے، بے شمار لوگوں کی طرف اس کا قتل بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ اسوا بھی جائز ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو سیاچین کے شہداء تو اپنے سے 10 گنا بڑی بھارتی فوج کے مقابلے میں 15-15 20 ہزار فٹ کی چوٹیوں پر کھڑے مقابلہ کر رہے تھے، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت تک پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی قیادت نے کوئی قابل ذکر اقدام نہیں کیا۔ خود صدر پاکستان کو ہندوستان کا اور اجمیر شریف کا دورہ کرنے کے بجائے انہیں سیاچین کا دورہ کرنا چاہیے تھا۔ نواز شریف صاحب نے ہمت کی، دیر آئے درست آئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ دانشمندی سے کام لیا اور انہوں نے دورہ تو کیا، لیکن انہوں نے بھی وہاں جا کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دونوں ملک فوجیں پیچھے ہٹائیں اور پاکستان پہل کرے۔ پاکستان کس معاملے میں پہل کرے؟ ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے، ساری دنیا کی اس پر نظریں ہیں، اور اسے خالی کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے قومی رہنماؤں کو ایک اہم اسٹریٹجک ایشوز پر بات کرتے ہوئے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ پارٹی سے لوگوں سے کرنا چاہیے، چونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کشمیر کے ساتھ ہے، ہندوستان کے ساتھ ہے، ہماری سیکورٹی کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے، اور ساؤتھ ایشین سیکورٹی کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اس پر اس طرح آف دی کف بات کرنا، اسٹیٹمنٹ دینا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ایک حوصلہ شکنی ہوتی ہے کئی قوتوں میں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاچین پر رویہ ہے شہداء کے معاملے میں، یہ اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ ان دنوں دبے الفاظ میں معلوم ہو رہا ہے کہ کشمیر پر کوئی سودے بازی ہو رہی ہے۔ پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر پر سودے بازی کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانیوں کے مقابلے میں پاکستانی فوج جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے کیسے اقدامات کریں، اور پیپلز پارٹی ہر زمانے میں یہ بات بھٹو صاحب کے زمانے سے ڈسکس کرتی آئی ہے کہ دفاعی اخراجات کم کیے جائیں، کشمیر پر کچھ نہیں ہو سکتا، فوجیں کم کی جائیں، یعنی ہندوستان اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا رہے، فوج بڑھاتا رہے اور ہم فوجیں کم کرتے رہیں۔ تو یہ سیاچین کے شہداء جو ہے یہ ایک حادثہ اپنی جگہ ہے، بڑا قومی صالح ہے، اور آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے 3 دن کا سوگ بنایا ہے، قرآن خوانی کروائی ہے سارے ملک میں، فاتح خوانی کروائی ہے، تعزیتی قراردادیں کروائی ہیں، پورے 135-40 لوگوں کے ساتھ اجتماعی تعزیت کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان کے رویے سے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی فوج جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے جو دباؤ کی کوششیں ہیں، اور پاکستان کے اندرون سے بھی کچھ دباؤ کی کوششیں ہیں، اور پھر سیاچین کے حادثے نے حکومت پاکستان کی سرزمیری سے یہ بات اور ثابت کر دی ہے کہ خدا نخواستہ بٹوین دا لائن یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی افواج کو دباؤ میں لایا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، قومی رہنماؤں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ایک کشمیری سیاسی کارکن کے ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کے مشرق میں رہنے والے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی حکومتیں پسپائی اختیار کر سکتی ہیں، پاکستان کے سیاستدان پسپائی اختیار کر سکتے ہیں، پاکستان کی جماعتیں پسپائی اختیار کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام مسئلہ کشمیر پر، دفاع پاکستان پر، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر اور پاک چین دوستی پر کوئی سمجھوتا آسانی سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت مشکوک ہوتا جا رہا ہے، حکومت پاکستان اپنی کوششیں تیز کرے، اور اس بات کا بھی میں دور کی کوڑی کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات پر بھی تحقیقات کروائی جائے کہ یہ جو گلیشیئر کی موومنٹ ہے یہ قدرتی ہے، فطری ہے، یا یہ مصنوعی ہے، مینیپولیٹڈ ہے۔ پاکستانی فوج کو خوفزدہ کرنے کے لیے کوئی ہندوستانی انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے کوئی ایسی کارروائی تو نہیں کی کہ جس کے نتیجے میں یہ تاثر رہے کہ یہاں پر پاکستانی فوج کا آئندہ کھڑا رہنا یا باقی جوانوں کے جانا مشکل ہے۔ تو اس لیے میں
اس اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ حکومت پاکستان کا رویہ بہت دکھ دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ جو افواج پاکستان کو اور پاکستان کے جوانوں کو میں اس بات کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر کے لوگ اس بات کا شدت سے ہمیں احساس ہے کہ ہمارے دروازے پر 2 فوجیں کھڑی ہیں، ایک ہندوستان کی فوج ہے، ایک پاکستان کی فوج ہے، ایک حملہ آور فوج ہے، ایک دفاع کرنے والی فوج ہے، ایک قاتل ظالم اور غاصب فوج ہے، اور ایک ہماری محافظت کرنے والی فوج ہے۔ اس لیے ہم کشمیر کے لوگ اپنی محافظت کرنے والی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دفاع کرنے والوں کا دفاع کریں گے۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جمہوریت کو نظام کے طور پر قبول کر سکتے ہیں، جمہوریت کو مذہب کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ جمہوریت ایک اچھا نظام ہے، لیکن جمہوریت ملک کے لیے ہے، ملک کو جمہوریت کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اس لیے مسلح افواج پاکستان کی حیثیت نظریے کی اور دفاع کی جو حیثیت ہے وہ چھت اور چاردیواری کی ہے، اور جمہوریت کی حیثیت گھر میں رکھے ہوئے فرنیچر کی ہے، ساز و سامان کی ہے، کراکری کی ہے، اور گھر کے باقی سامان کی ہے۔ اس لیے کسی بھی نظام پر سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کے بنیادی نظریے اور عقیدے پر اور کسی طرح بھی پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی بات میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کے جوانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ آپ کی پوچھ پر ہیں، مسلح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں، اور کسی بھی مشکل میں بالکل اسی طرح وہ تاریخ پھر کشمیر کی پارٹیاں دہرائیں گی۔ کوئی بھی سازش ہو، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی، بعد میں ہوتی رہی، لیکن کوئی بھی سازش ہوگی تو پھر لوگوں کو میں ہندوستان کے آخری انگریز کمانڈر ان چیف جنرل کیری اپا کی سٹیٹمنٹ یاد دلانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے جاتے جاتے کہی تھی کہ اگر کبھی کشمیر کے پہاڑوں میں جنگ ہوئی تو کشمیر کے پہاڑ ہندوستانی فوج کا قبرستان ثابت ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کی تکمیل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان پائندہ باد۔ مسلح افواج پاکستان زندہ باد۔